شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے
کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا اور آزمائش کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور انہیں طرح طرح کے تکالیف سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہیں گے نور رمضان میں۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے قاری نعمان سیفی کا، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے کانٹینٹ ہیڈ ڈاکٹر علی وقار قادری کا، اور ہم ویلکم کریں گے شو کے اندر اپنے بہت ہی پیارے بھائی جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں صحیح رستہ دکھانے کے لیے۔ ویورز، انسان ایک میسائل کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ مس گائیڈڈ میسائل کی طرح نکل جائے تو وہ تباہی مچا سکتا ہے، اور اگر اس کو صحیح گائیڈنس مل جائے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں کی زندگی جو ہے وہ سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے پورے رمضان، آج اب یہ 15th رمضان ٹرانسمیشن ہے جو میں ہوسٹ کر رہی ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بیک ٹو بیک۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اسکالر ہوں یا میرے پاس نالج ہے، میں صرف ایک طالب علم ہوں۔ ہمارے ٹیچرز جو آج ہمارے ساتھ ہیں، ہماری گائیڈنگ لائٹ جو ہمارے ساتھ ہے، مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان، السلام علیکم۔ السلام۔ اور ہمارے پیارے بھائی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علامہ کرامت عباس حیدری۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہے ویورز، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گائیڈنس لیں، ان سے سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ویورز، بسم اللہ ڈیولپرز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا یہ بہت بڑا اور قابل اعتماد نام ہے۔ ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے، اور ہر پروجیکٹ بسم اللہ ڈیولپرز کی کامیابی کی مثال ہے۔ بسم اللہ ڈیولپرز کے رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہے۔ میں آپ کے ساتھ بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 کے بارے میں بات کروں گی آگے جا کے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ مجھے پتا ہے ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن صرف ایک سوچ آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال کے بریک کی طرف جائیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو آف کورس جب اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں تو میں کیا بات کروں گی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، صبر کرو۔ بالکل صحیح ہے، صبر کرنا چاہیے، اور بلکہ آزمائش میں بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس آزمائش سے گزاریں، اور رب تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ سب انڈرسٹوڈ باتیں ہیں۔ جب کوئی مستحق مشکل میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں صبر کرو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس کا جو مستحق نہیں ہوتا، جو امیر ہوتا ہے، جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس پہ آزمائش یہ ہے ویورز کہ جو اس کے پاس ہے وہ ان لوگوں میں بانٹے جن کے پاس نہیں ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پاس جو رقم ہو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ایک آزمائش کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی اسپیشل لوگ ہیں، تو جتنا ان کے پاس ہے وہ بھی اڑائیں، اور بلکہ دوسروں سے بھی نوچ نوچ کے اڑائیں۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ کہیں پہ دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں آرام یا سکون نہیں ہے۔ وہ رب ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بلا وجہ کبھی بھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اور اگر ڈالتا ہے تو اس میں بھی کوئی لاجک اور ریزننگ ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے شکر ادا کرنا اچھے وقتوں میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب برا وقت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم سانسیں تو چل رہی ہیں، زندگی کی بیسک ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں۔ اور کیا ہم پہ جو سارے فرائض ہیں
اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں کیا ہم ان کا خیال کرتے ہیں؟ آج کل تو بھائی کے منہ کا نوالا نوچ کے کھا لیتا ہے، ہمسایوں کے حقوق کی میں کیا بات کروں؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔